आदाब नाजरीन, वर्ल्ड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ईरानी मुजाहरे पर अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में इख्तिलाफ। अमेरिका ने एहतजाज को सराहा तो रूस ने कहा सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर लगाई फटकार, कहा तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर फैसला कुन कार्रवाई करे पाक, नहीं तो सारे मुतबादिल रास्ते हैं खुले। अमेरिकी सदर के दिमागी तवाजुन पर सवाल उठाने वालों को खुद ट्रंप ने दिया जवाब, कहा मैं अक्लमंद हूं और स्मार्ट भी। सऊदी शाही खानदान में बगावत के सुर, पानी बिजली का नहीं मिला पैसा तो किया एहतजाज, 11 शहजादों को किया गया गिरफ्तार, सरकारी वेबसाइट ने दी जानकारी। और अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपब्लिक ऑफ कांगो में मारे गए पीस कीपिंग फोर्सेस के एहलकार की जांच के दिए अहकामात। पिछले महीने 15 पीस कीपिंग एहलकार हुए थे हलाक। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। ईरान में गुज़िश्ता दिनों होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों पर अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में इख्तलाफात साफ नजर आए। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास के दौरान अमेरिका ने जहां हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों को सराहा, तो वहीं रूस, फ्रांस और दीगर ममालिक ने इसको ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दिया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पर बुलाए गए सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में ताकतों के दरमियान इख्तलाफात साफ नजर आए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर निकी हेली ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत जो कर रही है उसे अमेरिका देख रहा है। उन्होंने मुजाहरे को बुनियादी इंसानी हुकूक करार दिया और ईरानी अवाम के जज्बे को सराहा। हेली ने ईरान से मुतालबा किया कि वो ईरानी अवाम की आवाज दबाना बंद करें और शहरियों को इंटरनेट तक रसाई बहाल करें। The United States stands unapologetically with those in Iran who seek freedom for themselves, prosperity for their families, and dignity for their nation. We will not be quiet. No dishonest attempt to call the protesters puppets of foreign powers will change that. The Iranian people know the truth, and we know the truth. They are acting of their own will, on their own behalf, for their own future. Nothing will stop Americans from standing in solidarity with them. सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान 5 मुस्तकिल मेंबर में से 3 ममालिक फ्रांस, रूस और चाइना ने ईरान का साथ देते हुए कहा कि 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल ईरान में मौजूदा हालात पर मजाकरे के लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि इससे बैनुल अक़वामी अमन और सिक्योरिटी को खतरा पैदा नहीं होता। मोहतरम सदर, आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह सिक्योरिटी काउंसिल का गलत इस्तेमाल किया। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए बना था। मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा इस काम के लिए नहीं बना है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकनियत का फायदा उठाकर ईरान पर बेजा दबाव बनाने की कोशिश की। ईरानी सफीर गुलाम अली खुसरो ने ईरान में हुए मुजाहरे के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। The move by the United States to bring to this council protests in Iran by some of our citizens for legitimate grievances, some exacerbated by none other than US itself in its dereliction of its obligation under the Joint Comprehensive Plan of Action, is an abuse of its power as a permanent member and an abuse of the council itself. आपको बता दें कि पिछले दिनों ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी के खिलाफ हुए अवामी मुजाहरे में अब तक 22 लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका इसे अपराइजिंग मान रहा है, तो ईरान इस मुजाहरे के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधर अमेरिकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया अहम पार्लियामेंटेरियन के साथ एक बिल पर काम कर रही है, जिससे ईरान के साथ हुए जौहरी समझौते में अमेरिका बना रह सके। टिलरसन ने बताया कि इस मामले में अमेरिकी कानून में
اگلے ہفتے تک بدلاؤ کیے جا سکتے ہیں. واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سمجھوتے کو بہت خراب بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ایران پر بہت ہی نرم رخ اپنایا گیا ہے, لیکن اب اس سمجھوتے میں بنے رہنے کو لے کر بات چیت چل رہی ہے. ذرائع کے مطابق امریکہ ایران کے ساتھ ہوئے جوہری سمجھوتوں کو سخت کر سکتا ہے. ٹلرسن نے کہا کہ صدر نے کہا ہے کہ وہ یا تو سمجھوتے میں بنے رہیں گے یا اسے رد کر دیں گے. ٹلرسن نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ اس سمجھوتے میں بنے رہیں. ٹرمپ انتظامیہ جہاں ایک طرف جوہری پروگرام کے خلاف ہے, جوہری پروگرام کو سخت کرنے کی بات کرتا ہے, وہیں ان کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے بیچ جو نیوکلیئر سمجھوتے ہوئے تھے, جو جوہری سمجھوتے ہوئے تھے, اسے اور آسان بنایا جائے گا, اس کو مضبوط بنایا جائے گا. اس کے لیے پارلیمنٹیرین کے ساتھ بیٹھ کر ایک بل پر کام کیا جائے گا. یعنی ایک ملک سے دو الگ الگ باتیں آ رہی ہیں, اور ایران میں جو بحران پیدا ہوئے ہیں اس سے بھی ایک الگ صورتحال پیدا ہوئی ہے. ایران بحران پر جو ہنگامی اجلاس بلایا گیا, اس اجلاس میں بھی اختلافات نظر آئے. جہاں امریکہ الگ راگ الاپ رہا تھا, تو وہیں رشیا, چائنا اور فرانس ایران کے ساتھ کھڑے نظر آئے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اہم پارلیمنٹیرین کے ساتھ ایک بل پہ کام کر رہا ہے. یہ بل امریکہ اور ایران کے بیچ جو جوہری سمجھوتے ہوئے تھے اس کو بنائے رکھنے کے لیے ہے. اور ایک طرف ٹرمپ انتظامیہ یہ کہتا ہے کہ جو جوہری پروگرام ایران کے لیے, جوہری پروگرام پہ جو سمجھوتے ہوئے تھے اس کو بہت آسان بنایا گیا تھا. ٹرمپ تو اس سمجھوتے کو رد کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. ایران کو ایک ٹیررسٹ سٹیٹ بھی انہوں نے کہا ہے. اور ان تمام خبر پر زیادہ بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور مڈل ایسٹ معاملوں کے جانکار قمر آغا صاحب جڑ چکے ہیں. قمر آغا صاحب, آپ کا بہت بہت استقبال ہے. قمر آغا صاحب, ایران بحران پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے, لیکن اس ہنگامی اجلاس میں اختلافات صاف نظر آتے ہیں. فرانس, رشیا اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. اس تازہ صورتحال پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنل معاملوں میں, اندرونی معاملوں میں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, جو کہ سیکیورٹی کونسل کے پریویو میں نہیں آتا. اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے. ہاں, کچھ یونائٹڈ نیشنز انٹرنل معاملوں میں دخل نہیں دیتی. حالانکہ اگر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے تو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں اور ہیومن رائٹس باڈی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, ان کی پہلے رپورٹس آتی ہیں اور ان کے بات چیت ہوتی ہے. رشیا کی طرف سے یہی کہا گیا قمر آغا صاحب. جی, تو جی ہاں, فرانس نے بھی یہی اسی وجہ سے اپنی دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کا موڈ جس طرح کا, اسے لگتا ہے کہ وہ اس بہانے سے جو اس کا نیوکلیئر ایگریمنٹ ہے اس سے وہ باہر آنا چاہتا ہے, یا اس طرح کی شرطیں لگا دے گا جو اس کو ایران ماننے کے لیے مشکل ہوگی, ایران کو ماننے کے لیے مشکل ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے تو اس بہانے سے وہ واپس آئیں گے, معاہدے سے واپس آ جائے گا, الگ ہٹ جائیں گے. کئی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہے. ایران میں بہرحال ایک ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں, دونوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. حالات بگڑ گئے تھے, لیکن یہ ہے کہ اب کافی قابو میں ہے. اور ابھی وہاں کی تازہ صورتحال کیا, ابھی بھی مظاہرے ہو رہے ہیں کچھ شہروں میں؟ جی, بہت کم ہیں, لوگ کم آ رہے ہیں. اب جب 2-3 چیزیں تھیں, 2-3 الگ الگ گروپ تھے لگتا ہے. ایک تو وہ تھا جو مہنگائی کے خلاف آیا تھا. پچھلے کچھ دنوں میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی, خاص طور سے ان کے خلاف ایک دم سے اتحاد شروع ہو گیا تھا, جلوس نکلنے. ایک وہ گروپ تھا جو بیسیکلی اسلامک حکومت کے خلاف ہے, جس کو باہر سے سپورٹ بھی تھی, جن کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی آرگنائزیشنز ہیں, وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ بھی اس میں آ گئے. اور چاہتے تھے کہ سوشل
یعنی کچھ تھوڑی اور آزادی ملنی چاہیے، اس طرح مل جل کے تھا. لیکن جب اسٹیٹمنٹ آنے لگے، جب لگا ان لوگوں کو کہ یہ باہر سے کچھ اس میں سپورٹ ہے، خاص طور سے جب خامنئی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تو وہ لوگ جو رجیم کے خلاف نہیں تھے وہ ودرا کر گئے، جس کی وجہ سے نمبر کم ہو گئے ہیں. قمر آغا صاحب، ایک آخری سوال، جو کہ وقت کی کمی ہے، پابندی ہے، کہ اس بھیڑ کا چہرہ کون تھا؟ یہ جو احتجاج ہو رہے تھے، اس کی قیادت کسی کے ہاتھ میں تھی یا الگ الگ احتجاج ہو رہے تھے؟ نہیں، یہ لیڈر لیس موومنٹ تھا. یہ لیڈر لیس موومنٹ تھا، اسی لیے اس میں ٹھیک سے کنٹرول بھی نہیں کر پائے یہ لوگ. اور اس میں یہ کچھ گروپ تھے سوشل میڈیا کا، انہی نے سہارا لیا تھا، کچھ اور گروپ تھے. لیکن ایک چیز ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ تر یہ ڈیمانسٹریشن جو ہوئے ہیں چھوٹے شہروں میں ہوئے ہیں، تہران میں کم ہوئے ہیں. اور پھر یہ تھا کہ مہنگائی کا ایک ایشو ہے، اس کو ایران کو دیکھنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں آنے والے ایران کے بہت سے لیڈروں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ مہنگائی کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اور سوشل جو ان کی پرابلمز ہیں یا جو ڈیمانڈز ہیں ان پہ بھی نظر ثانی ان کو کرنی پڑے گی، ایسا لگتا ہے. آنے والے وقت میں اس کے فیور میں بھی کچھ پبلک اوپینین وہاں پہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن رجیم بہت اسٹرانگ ہے، اس کو ہلانا بہت مشکل کام ہوگا کسی بھی. بہت بہت شکریہ قمر صاحب تمام جانکاری دینے کے لیے. اور یہاں وقت ہو گیا ایک مختصر سے وقفے کا، لیکن وقفے کے بعد بھی ورلڈ نیوز جاری رہے گا.